بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر برین وائس ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ وہ تمام دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گھومتا اور شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل کے ساتھ ایک چھوٹے سے میدان سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کلیلیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنا گھوڑا ہرنی کے پیچھے ڈال دیا۔ ہرنی اور اس کا بچہ گھڑ سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ کر سرپٹ بھاگ گئے۔ ہرنی توز کندھے بھرتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، مگر اس کے بچے سے زیادہ نہ بھاگا گیا۔ شاید وہ پہلی مرتبہ ماں کے ساتھ میدان میں آیا تھا، بس وہ تھک کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ سوار ہرنی کے بچے کے پاس پہنچا اور اس نے اطمینان سے جھک کے بچہ گود میں اٹھا لیا اور زین کے ساتھ فتراک سے ہلکا سا کس دیا، پھر اپنے راستے پر چلنے لگا۔ سوار اپنے گھوڑے کو دل کی چال سے آگے بڑھاتا تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچہ چھوڑ کر بھاگنے والی ہرنی اس کے پیچھے بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ اس کی نظریں فتراک سے کسے ہوئے اپنے بچے پر تھیں۔ اس کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آنسو بہا رہی ہے۔ سوار کا دل ممتا کا یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھا اور اس نے ایک لمحہ توقف کے بغیر فتراک کا بند ڈھیلا کیا اور گھوڑا روک کر ہرنی کا بچہ زمین پر چھوڑ دیا۔ اس وقت بچے کا بے تابی سے اپنی ماں کی طرف بھاگ کے جانا، پھر ہرنی کا اسے کمال محبت سے چومنا چاٹنا ایک ایسا منظر تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سوار گھوڑا بڑھا کر ہرنی کے بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن اس نے یا اس کے بچے نے دور بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی، بلکہ ہرنی سوار کو بار بار تشکر امیز نظروں سے دیکھتی اور پھر اسے اپنے بچے کو چومتی تھی۔ یہ رحم دل سوار امیر ناصر الدین سبکتگین تھا، جس کے ہونہار بیٹے سلطان محمود غزنوی نے تاریخ اسلام میں بت شکن کا خطاب پایا۔ جس دن ہرنی کا یہ واقعہ پیش آیا، اسی رات سبکتگین کو بشارت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین، تو نے آج ایک بے زبان پر رحم کیا ہے، وہ بارگاہ عزتی میں بہت مقبول ہوا ہے۔ تجھے چاہیے کہ آئندہ بھی یہی طریق اختیار کرے اور رحم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ایک روایت میں ہے کہ شہزادہ محمود نے اپنی جوانی کے ابتدائی زمانے میں باپ کی زندگی ہی میں غزنی کے اندر ایک باغ لگوایا تھا جو حد درجہ سرسبز اور شاداب تھا۔ اس نے اس میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کرائی تھی۔ جب یہ باغ اور عمارت بن کر تیار ہوئے تو سلطان نے اپنے والد اور دوسرے ارکان دولت کو وہاں مدعو کیا۔ امیر سبکتگین نے باغ اور عمارت کو دیکھا تو بیٹے سے کہا، اگرچہ یہ باغ اور عمارت بہت خوبصورت ہیں، لیکن ایسی چیزیں تو تمہارے ملازم بھی بنوا سکتے ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کا تو یہ تقاضا ہے کہ وہ ایسی عمارت کی بنیاد ڈالیں جس کی مثال پیدا نہ کی جا سکے۔ سلطان محمود گھبرا گیا، مگر ادب سے دریافت کیا، بابا جان، وہ کون سی عمارت ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ سبکتگین نے جواب دیا، اس عمارت سے مراد اہل علم کے دل ہیں۔ ان کے دل ایسے زرخیز ہیں کہ اگر تم ان میں اپنی محبت اور احسان کے بیج بو گے اور وہ بار آور ہوں تو ان کے پھل ایسے ہوں گے جن کے چکھنے سے تمہیں دینوں دنیا کی سعادت کی لذت ملے گی اور تمہارا نام روز حشر تک زندہ رہے گا۔ سبکتگین نسلاً ایران کے بادشاہ یزدجرد کے خاندان سے تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یزدجرد قتل کیا گیا تو اس کی اولاد ترکستان کی طرف بھاگ گئی اور وہاں وہ ترکوں میں گھل مل گئے۔ چنانچہ سبکتگین انہی کی اولاد تھا۔ سبکتگین کی ابتدائی حالات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سوداگر جس کا نام نصر حاجی سوداگر تھا، وہ سبکتگین کو ترکستان سے افغانستان لایا تھا اور اسے الکتگین
القطغین کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ القطغین نے اس کے چہرے پر عقل و دانش اور شوقت کے آثار دیکھ کر اسے اپنے خاص لوگوں کے حلقے میں شامل کر لیا۔ غزنی کی جنگ میں اسے لشکر کا امیر الامراء بنایا اور اپنی طرف سے وکیل مطلق قرار دیا۔ القطغین کے انتقال پر اس کا بیٹا ابو اسحاق بادشاہ ہوا، مگر وہ جلد ہی انتقال کر گیا اور لوگوں نے سبکتگین کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ سبکتگین نے ابو اسحاق کی بہن سے شادی کی تھی۔ امیر سبکتگین کے حالات سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم بت شکن سلطان محمود غزنوی کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی جنگی قابلیت اور عظیم فتوحات کی بنا پر خالد بن ولید، عمر بن العاص، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، سکندر اعظم، صلاح الدین ایوبی، چنگیز خان، امیر تیمور، نیپولین کی صف میں ایک نمایاں مقام پر کھڑا نظر آتا ہے۔ مغربی مورخین نے اس عظیم فاتح کی جنگی قابلیت کو کبھی اجاگر نہیں کیا۔ یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے۔ گزشتہ 200 سال سے بر صغیر کی مسلم تاریخ کو جس انداز میں مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، وہ علمی بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ انگریز ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ چنانچہ سر ہنری ایلیٹ نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے پہلے ہی مسلم تاریخ کے اصلی مؤخذوں کو فارسی اور عربی سے انگریزی میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایلیٹ کے بعد اس کام کو ڈاوسن نے جاری رکھا اور 1877 میں بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک نئی تاریخ ترتیب پا گئی۔ اس ضخیم تاریخ کی ترتیب کے پیچھے جو مقصد کار فرما تھا، اسے ایلیٹ خود اس کتاب کے دیباچہ میں صاف صاف الفاظ میں لکھ دیا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عہد کو اس طرح سیاہ رنگ میں پیش کیا جائے کہ اس پس منظر میں عوام پر برطانوی دور کی فیاضیاں اور برکتیں ظاہر ہوں۔ چنانچہ اس بددیانت نے قدیم ماخذوں کے وہ حصے جو مسلم حکومتوں میں ملک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن پر روشنی ڈالتے تھے، انہیں حذف کر دیا اور جنگ و جدل کی تاریخ کو اپنے مخصوص انداز میں ترجمہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بر صغیر کا مسلم دور حکومت محض قتل و غارت کی خونی داستان بن کر رہ گیا۔ بدقسمتی سے مسلم تاریخ پر جو تحقیقی کام ہوا، اس کی بنیاد ایلیٹ اور ڈاوسن کی وہی تاریخ تھی جو انہوں نے 1877 میں مرتب کی تھی۔ بس بچوں کو جو درسی کتب پڑھائی گئیں، انہیں پڑھ کر ہمارے مسلمان بچے اپنے آباء و اجداد کو ظالم اور لٹیرا سمجھنے لگے۔ چنانچہ غیر مسلم مورخین مثلاً جدونات سرکار، مہاجن دتا، موج دمار، سیٹھی اور انگریزوں نے محمود غزنوی کی فتوحات کو مختصر بیان کیا، البتہ لوٹ مار، قتل و غارت وغیرہ کو اجاگر کیا اور محمود غزنوی کو لالچی اور ظالم فاتح کے طور پر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ہم محمود غزنوی پر لگائے گئے متعصبانہ الزامات کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ سلطان محمود غزنوی کو بت شکن کی بجائے بت فروش کہنے کی کس طرح ناپاک کوشش کی گئی۔ سبکتگین کا فرزند محمود 1 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کی رات اس کے باپ نے خواب دیکھا، اس کے مکان کے آتش دان سے ایک بڑا درخت پیدا ہوا جس کے سائے تلے پوری دنیا آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی وقت اسے محمود کے پیدا ہونے کی اطلاع دی گئی۔ بیٹے کا نام اس نے خود محمود رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمود کی پیدائش کی اطلاع سبکتگین کو دریائے چناب کے کنارے واقع شہر صوبدرہ یعنی موجودہ وزیر آباد میں ملی تھی۔ اس وقت وہ مقامی ہندو حکمران سے برسرے پیکار تھا۔ روایت ہے کہ وہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ کے تمام بت سرنگوں ہو گئے تھے، ایران کا آتش کدہ جس میں ہزاروں سال سے آگ روشن تھی، وہ اچانک بجھ گیا اور کیسر و کسرا کے کئی کنگورے گر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کفر و باطل کے خلاف جنگ کی تھی اور بتوں کو برباد کیا تھا۔ اس لیے سبکتگین نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار میرے بیٹے کو بت شکن بنا۔ اس وقت شمالی ہند کا سب سے بڑا راجہ جے پال تھا۔ اس کی سلطنت ایک طرف جلال آباد، لمغان اور پارا چنار تک، دوسری طرف کشمیر کے جنوبی پہاڑی علاقہ سے لے کر ملتان تک
फैली हुई थी। उसका दारुल सल्तनत हिंद सवाबी के नजदीक था। राजा भरत लाहौर का राजा था, मगर जयपाल के बेटे आनंद पाल ने उसे शिकस्त दी थी और दरियाए ब्यास तक कब्जा कर लिया था। राजा भाटिया बहरा, खुशाब और पिंडी भटिया का राजा था। राजा भाटिया के इलाके में भटिंडा भी शामिल था। महमूद बचपन ही से दिलेर और एक अच्छा शहसवार था, इसलिए सिबकतगीन ने उसे हमेशा लड़ाई में हमरकाब रखता था। राजा जयपाल ने मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया था, क्योंकि राजा को सिबकतगीन के दूर मार करने वाले दस्तों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था और वह जल्द से जल्द इनका तदारक करना चाहता था। इसकी इतला जब सिबकतगीन को पहुंची तो उसने भी मुकाबला के लिए तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त शहजादा महमूद मुश्किल से 16 साल का था और इस उम्र ही में उसे इतना जंगी तजर्बा हो चुका था कि उसने बाप को मशवरा दिया, बाबा हुजूर, हमारा लश्कर राजा के मुकाबले में बहुत कम है, इसके लिए हमें पहले से दिफाई मोर्चे तैयार करने चाहिए। दिफाई मोर्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? सिबकतगीन ने दरियाफ्त किया। महमूद ने वजाहत की, बाबा हुजूर, मैं चाहता हूँ कि दुश्मन के आने से पहले हमें पहाड़ी इलाकों में अभी से दिफाई मोर्चे बना लेने चाहिए, ताकि जब दुश्मन वहाँ पहुँचे तो हमारे लड़ाका दस्ते अचानक मोर्चों से निकलकर दुश्मन पर हैरान कुन हमला कर दें और उसे जवाबी कार्रवाई का मौका न दें। शाबाश महमूद, मुझे तुमसे यही तवक्का थी। बाप ने खुश होकर कहा, मैंने तेरी पैदाइश पर खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दुआ की थी कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम जिंदगी बातिल को शिकस्त देने में लगा दी थी, इसी तरह तू भी इस कुफरिस्तान हिंद से बातिल के खात्मे में अपनी जिंदगी की बाजी लगा दे। मैं बड़े फख्र से इस वक्त ये पेशियन गोई कर सकता हूँ कि तू मेरे अधूरे कामों को मुकम्मल करेगा और तारीख इस्लाम और तारीख आलम में अपना नाम रोशन करेगा। दिफाई मोर्चों के लिए गंडामिक और गौरबंद का पहाड़ी इलाका चुन लिया गया। दोनों फौजों का तसादम गालबन जलालाबाद के जनूब में गंडामिक और गौरबंद के दरमियान हुआ। ये जंग 3 रोज तक जारी रही, मगर कोई नतीजा न निकल सका। राजा के लश्कर को अदबी बर्तरी हासिल थी। नुकसान उठाने के बावजूद वो मैदान जंग में डटा रहा। अमीर सिबकतगीन के दस्तों ने बढ़ चढ़कर हमले किए, लेकिन वो राजा को शिकस्त ना दे सके। हम मुसलमान हैं और मौजज़ों पर हमारा ईमान है। मुसलमान काफिरों के मुकाबले में जब भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़ाती तौर पर महफूज रखा और उनकी पूरी मदद की। इस मौका पर भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। तीसरे दिन की लड़ाई के बाद दोनों तरफ की फौजें अपनी अपनी खैमागाह में वापस जा चुकी थीं कि एक इस्लामी पहाड़ी मोर्चे के करीब मकामी लोगों का एक गिरोह नमूदार हुआ। मुहाफिज दस्ते ने उन्हें घेर लिया और पूछगिछ शुरू कर दी। गिरोह के एक आदमी ने कहा, हम लोग हिंदू हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं और मुसलमान अमीर सिबकतगीन से मिलना चाहते हैं। अगर तुम अमीर से क्यों मिलना चाहते हो? एक अखड़ किस्म के मुहाफिज ने सख्ती से पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, ये बात हम सिर्फ तुम्हारे अमीर को बताएंगे। आखिर मुहाफिज उस गिरोह को अमीर सिबकतगीन के पास ले गए। अमीर को जब मालूम हुआ कि आने से वाले हिंदू हैं और इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो उसने उन्हें खुशामदीद कहा और आने का सबब दरियाफ्त किया। उस गिरोह का शायद एक ही आदमी फारसी में गुफ्तगू कर सकता था। उसने कहा, ए अमीर, अगर आप हमारी बात का एतबार कर लें तो हम आपको एक ऐसी तरकीब बताएं जिससे आपके लश्कर को फायदा पहुंचेगा और आप राजा को शिकस्त दे सकेंगे। अमीर ने जरा के अंदाज में पूछा, चलो हम तुम्हारी बात का एतबार करेंगे, मगर पहले तुम ये बताओ तुम हमसे इसका क्या सिला मांगोगे? उस आदमी ने जोर दे के कहा, हम भगवान की कसम खा के कहते हैं कि हम आपसे कोई सिला नहीं लेंगे। अमीर सिबकतगीन हैरान हुआ और सोच में पड़ गया। उसने बेटे की तरफ देखा। महमूद भी गहरी सोच में डूब गया था। आखिर अमीर ने कहा, अगर तुम वाकई हमारे हमदर्द हो और किसी मुआवजे के बगैर कुछ बताना चाहते हो तो तुम्हें इजाजत है, हम तुम्हारी बातें पूरी तवज्जो से सुनेंगे। वो आदमी कहने लगा, ए अमीर, राजा जयपाल की खैमागाह के नजदीक एक चश्मा है। अगर उसमें कोई गंदी चीज डाल दी जाए तो वो आप उबल पड़ता है। बादल गरजने लगते हैं,
और बिजली की चमक से आंखें खैरा हो जाती हैं। फिर इस कदर सर्द हवाएं चलती हैं कि इंसान तो इंसान मवेशी तक ठठर कर रह जाते हैं। अगर आप ये अमल करें तो राजा जयपाल तंग आकर भाग जाएगा। अमीर के खेमे में महमूद के अलावा और कई सरदार जमा थे। उन सबको इस बात पर बहुत हैरानी हुई। एक सरदार ने तो बेतकल्लुफ कह दिया, ए अमीर, ये सब झूठ और बकवास मालूम होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मत कहो सरदार। अमीर ने उसे टोका, क्या मैदान बदर में अब्र रहमत का नज़ुल नहीं हुआ था? क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? क्या सच है और क्या झूठ, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मगर ये लोग बेलौस मालूम होते हैं और इनकी ये तरकीब फौरन आजमाई भी जा सकती है। यह कहकर अमीर ने उस गिरोह की तरफ देखा। गिरोह के तर्जुमान ने फौरन इसकी तायद की। उसने कहा, अमीर, आप इसे अभी आजमा सकते हैं। वह चश्मा दूर से हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, अमीर ने कहा, हम चंद सिपाहियों को तुम्हारे साथ भेजते हैं। तुम इन्हें चश्मे की निशानदही कर देना, बाकी इंतजाम हम कर लेंगे। तुम्हारे बाकी साथी इस दौरान हमारे पास रहेंगे। बस अमीर ने अपने 4 सिपाही एक आदमी के साथ रवाना किए और इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने साथ कुछ नजस चीजें लेते जाएं और चश्मे पर पहुंचकर वो नजासत इसमें फेंक दें। उन्हें गए तकरीबन 2 घंटे गुजरे थे कि खुले आसमान पर यकायक बादल छा गए। बिजली कूंदने लगी। फिर मूसलाधार बारिश के साथ सर्द हवाएं चलना शुरू हो गए। यूं महसूस होता था जैसे तूफाने बादो बारां आ गया हो। इस दौरान अमीर के 4 सिपाही और वो आदमी भी बारिश में भीगे और सर्दी से ठठरते हुए वापस आ गए। अमीर को यकीन हो गया कि ये गिरोह अल्लाह के फरिश्तों का है, जिसने उनकी मदद के लिए इन्हें भेजा है। इधर सर्द हवाओं और बर्फबारी के तूफान ने जयपाल के लश्कर को अचानक घेर लिया। उनके हाथी, घोड़े और दूसरे जानवर शदीद सर्दी और बर्फबारी से बेजान होने लगे। इससे हिंदू फौज में बददिली और अफरा तफरी पैदा हो गई। राजा के लिए दूसरी मुसीबत ये हुई कि सुबह होते ही इस्लामी लश्कर ने उन पर जबरदस्त धावा बोल दिया। बेशुमार हिंदू मारे गए। मजबूरन राजा को सिकतगीन से सुलह करनी पड़ी। शरायती सुलह में उसने 2.5 लाख दिरहम और 50 हाथी तावान के तौर पर अदा करने का वादा किया। जुजिया और सालाना खराज अदायगी के वादे पर जयपाल को रिहाई मिली। उसने अपने चंद सालार जमानत के तौर पर अमीर के पास छोड़ दिए। अमीर सिकतगीन ने चंद सरदार और एक फौजी दस्ता तावान वसूल करने के लिए राजा के साथ कर दिया, लेकिन राजा ने अपने मुल्क में पहुंचने के बाद बदअहदी की और मुसलमान सरदारों और फौजी दस्ते को कैद कर लिया। अमीर को राजा की इस बदअहदी की इतला मिली तो उसने फौरन एक लश्कर तैयार किया और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का बगल बजा दिया। जयपाल ने उस दौरान हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को मदद के लिए पैगाम भेजे। इसके जवाब में राजाओं ने अपने अपने फौजी दस्ते मदद के लिए रवाना कर दिए। अब राजा जयपाल और अमीर सिकतगीन की फौजें एक बार फिर आमने सामने हुई। ये जंग जलालाबाद के जनूब मशरिक में पहाड़ी इलाके में लड़ी गई। जयपाल के ज़ेर कमान फौज की मजमूई तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। जब अमीर ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हिंदुओं का लश्कर देखा तो वो एक समंदर की तरह दूर दूर तक लहरा रहा था। इसके मुकाबले में अमीर का लश्कर इसकी निस्फ तादाद से भी कम था। अमीर सिकतगीन एक बड़ा तजर्बाकार सालार था। उसने दुश्मन के लश्कर की जरा भी परवाह न की और फौरन एक नई जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। इसने अपने चंद हजार सवारों का एक बड़ा दस्ता अलग किया, फिर बाकी लश्कर को 500-500 सवारों के दस्तों में तकसीम किया। फिर इन्हें हुक्म दिया कि वो सब दुश्मन के अकब में पहुंच जाएं। फिर स्कीम ये थी कि 500-500 सवारों के दस्ते बारी बारी पुश्त से दुश्मन पर हमला करें और थोड़ी देर जंग के बाद वापस हो जाएं और दूसरे दस्ते को जंग के लिए भेज दें। यूं दुश्मन इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाएगा कि अमीर को मतवातर कुमक पहुंच रही है और उसके लश्कर की तादाद में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। जंग शुरू हुई तो अमीर सिकतगीन, महमूद गजनवी और दूसरे सरदार चंद हजार सवारों के साथ आंधी और तूफान की तरह दुश्मन पर झपटे उनके समंदर में गोता लगाकर उन्हें कत्ल करने लगे। जयपाल अभी पूरे लश्कर को हरकत भी न दे पाया था कि उसकी पुश्त पर मुसलमान सवारों ने हमला कर दिया। उनकी तादाद अगरचे सिर्फ 500 थी, मगर वो दूर तक फैल कर हमला आवर हुए थे, इसलिए
ان کی تعداد کا راجہ کو اندازہ نہ ہو سکا۔ جے پال کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر تھا، اس لیے اس نے پشت کے اس حملے کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہندو فوج کے دوسرے بازو پر مسلمان سواروں کے ایک تازہ دم دستے نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بھی بالکل اچانک تھا، جس سے ہندو لشکر میں خاصی ابتری پھیلی، مگر وہ پھر جم کر لڑنے لگے۔ ان کے جمتے ہی دوسری جانب سے تازہ دم غزنوی سواروں نے ایک نیا حملہ کر کے ہندوؤں کو حیرت میں ڈال دیا، اور انہیں یقین ہونے لگا کہ امیر سبکتگین کو برابر کمک پہنچ رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلم لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت امیر سبکتگین کے اشارے پر 500 سواروں کے تمام دستوں نے راجہ جے پال کے لشکر پر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے اس حملے نے ہندو لشکر کے حوصلے پست کر دیا اور اس نے مقابلے سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس بھاگ دوڑ میں بے شمار ہندو قتل ہوئے۔ امیر کے لشکر نے دریائے نیلاب یعنی سندھ تک ان کا تعاقب کیا۔ اس قدر ہندو مارے گئے جن کا اندازہ مشکل تھا۔ اس جنگ میں دریائے سندھ سے پشاور کے جنوب میں دور تک کا علاقہ مسلمانوں کے پرچم تلے آ گیا۔ ان علاقوں میں سبکتگین کے نام کا سکہ اور خطبہ جاری ہوا۔ اس کے بعد امیر نے 11,000 کا ایک دستہ پشاور میں چھوڑا اور افغانی اور خلجی صحرا نشینوں کو زیر کرتا ہوا غزنی واپس ہوا۔ امیر سبکتگین نے 20 برس حکومت کرنے کے بعد شعبان 387 ہجری مطابق 997 عیسوی میں انتقال کیا۔ سبکتگین کے انتقال کے وقت دارالسلطنت غزنی میں محمود غزنوی کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل موجود تھا۔ اس نے فوراً حکومت سنبھال لی۔ امیر اسماعیل سبکتگین کی دوسری بیوی الپتگین کی بیٹی کے وطن سے تھا، چنانچہ پرانے سرداروں نے ایک تو اس خیال سے کہ اسماعیل امیر الپتگین کا نواسا ہے، اور دوسرے اس سے کہ اسماعیل نے سرداروں کو اپنی طرف کرنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ بس ان سب نے اسماعیل کی حمایت کی اور وہ امیر غزنی بن گیا۔ سبکتگین کے انتقال کے وقت محمود نیشاپور میں تھا۔ وہاں سے اس نے چھوٹے بھائی کو ایک برادرانہ خط لکھا تھا، جس میں تحریر کیا: امیری اور بادشاہت کے لیے عقل و شعور کے علاوہ انسان کو سنجیدہ اور عمر رسیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو اور تمہاری عقل و دانش بھی تمہاری عمر کے مطابق ہے، اس لیے غزنی میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہارے لیے بلخ اور خراساں سے باغیوں کو نکال باہر کروں۔ لیکن امیر اسماعیل نے اس خط پر کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ محمود اپنے چچا اور سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک لشکر جرار اکٹھا کر کے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ دارالحکومت کے قریب پہنچ کر اس نے پھر سلسلہ جنبائی کی اور جنگ سے بچنا چاہا، مگر اسماعیل نہ مانا۔ آخر جنگ ہوئی اور محمود کامیاب و کامران ہوا۔ اس نے اسماعیل کو ایک قلعہ میں قید کر کے آرام و آسائش کے تمام انتظامات کر دیے۔ غزنی کا تخت و تاج حاصل کرنے کے بعد محمود نے خود کو اس کام کے لیے وقف کر دیا جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا تھا اور جس کی دعا اس کے باپ سبکتگین نے کی تھی، یعنی باطل کے خلاف جہاد۔ اس کی مجاہدانہ زندگی پر ایک نظر ڈالنے سے عجیب صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ ہندوستان پر اس کے 17 حملے تو بہت مشہور ہیں، مگر ان کے علاوہ بھی اس نے بے شمار جنگیں لڑیں اور ہر جگہ کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان محمود کی تقریباً نصف زندگی میدان جنگ میں گزری ہوگی اور وہ جہاد کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نمایاں کام نہ کر سکا ہوگا۔ مگر سلطان محمود کے متعلق یہ اندازہ درست نہیں، اس لیے کہ جس طرح سلطان محمود غزنوی ایک مکمل شہسوار اور کامل شمشیر زن تھا، اسی طرح وہ درباری زندگی میں علم و ادب اور دانش و ہنر کا پرستار اور خدمت گزار نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے جنگی کارناموں کے تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس کی علم دوستی اور فن سے دلچسپی کے سلسلے میں کچھ ذکر کر دیا جائے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ شاعری اگرچہ ابتدا کے ظہور سے روز افزوں ترقی کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن فارسی شاعری غزنوی دور حکومت میں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ فردوسی، اسد توسی
انصری، کلیم سنائی، منو چہری، امغانی وغیرہ میں سے ہر شخص اقلیمی سخن کا بادشاہ تھا اور تمام شعراء کرام غزنوی دور کی یاد ہیں۔ محمود اپنے باپ کی زندگی ہی میں نوح سامانی کے دربار سے سیف الدولہ کا خطاب حاصل کر چکا تھا۔ پھر تخت نشینی کے بعد اسے بغداد کے دربار خلافت سے یمین الدولہ کا لقب ملا تھا۔ اس کی شاہانہ فتوحات اور معرکہ آرائیوں کی باز گشت برصغیر کے در و دیوار سے آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمود جس طرح فاتح کشا تھا، اسی طرح وہ علم و فضل میں کمال رکھتا تھا۔ جواہر حفیہ کے منصف نے اسے فقہ میں شمار کیا ہے۔ فقہ میں خود محمود کی ایک مضبوط کتاب موجود ہے۔ محمود نے غزنی میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کے ساتھ عجائب خانہ بھی تھا، جس میں تمام دنیا کے نوادرات موجود تھے۔ ملک میں جو بڑے بڑے مشاہیر فن تھے، ان میں سے بیشتر کو محمود نے بلا کر اپنے دربار میں جگہ دی تھی۔ ان میں ابو ریحان البیرونی بھی شامل تھے، جو متعدد فنوں میں ابو علی سینا کا ہم پایا اور ہم سر تھے۔ ابو علی سینا کو بھی محمود نے اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہیں کچھ وہم پیدا ہو گیا تھا، اس لیے وہ نہیں آئے تھے۔ شاعری کے سلسلے میں محمود نے خاصی شاہانہ توجہ دی اور اس کے لیے ایک مستقل محکمہ قائم کیا تھا، جس کی تصنیف کتاب الہند اس دور کی ہندو معاشرت کی آئینہ دار ہے۔ محمود نے انصری کو اس محکمہ کا افسر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ شاعری کے تمام تذکرے اس بات پر متفق ہیں کہ محمود قرآن کرم سے 400 شاعر پرورش پاتے اور فارسی شاعر کو 4 چاند لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب شہزادہ مسعود خراسان سے غزنی آیا تو شعراء نے دربار عام میں قصائد پیش کیے تو ایک ایک شاعر کو 20-20 ہزار درہم اور زنینے اور انصری کو 50-50 ہزار درہم عطا کیے گئے۔ محمود کی یہ فیاضیاں صرف مدح پرستی کی غرض سے نہیں بلکہ فن ادب اور تاریخ کی ترقی کی غرض سے تھیں۔ اس نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھوا کر عجم پر یہ احسان کیا کہ عجم اگرچہ مٹ گیا مگر اس کے کارنامے آج تک نہ مٹ سکے۔ اسلامی فتوحات اگرچہ مسلمانوں کے مذہبی کارنامے ہیں، لیکن مسلمان خالد بن ولید اور زرار بن ازور کے بجائے رستم و سہراب کے نام سے زیادہ آشنا ہیں، اور یہ سب کچھ صرف فردوسی کے شاہ نامے کی وجہ سے ہے۔